أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاونت بوداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم موسه. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے ہم لوگوں پر جو احسان کیا ہے اور جو سب سے بڑا احسان ہے وہ خداوند عالم نے ہمیں بہترین رہنما عطا کیے ہیں. ایسے رہنما، ایسے رہبر خدا نے کسی بھی قوم کو عطا نہیں کیے ہیں، اور یہ ہمارے مطالبے پر، ہماری ڈیمانڈ پر نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم کی بے پناہ رحمت، اس کا کرم، اس کی عنایت کہ اس نے ہم لوگوں پر رحم کیا اور ہم لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے اور دنیا میں عزت دار زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ایسے رہنما عطا کیے. ایسے رہنما دنیا میں خدا نے کسی کو نہیں دیے. یہ وہ نعمت جس پر ہم جتنا بھی شکر خدا ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہم اپنے کو اس لائق نہیں پاتے کہ ایسے عظیم رہنماؤں کی رہنمائی میں قبول کریں. ہم نہیں پاتے، اپنے کو اس لائق نہیں پاتے. گناہگار، خطا کار اور نہ معلوم کن کن بلاؤں میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، اور ہم کو ایسے رہنما ملے جس سے بہتر دنیا میں کوئی رہنما نہیں تھا، جس سے بہتر کوئی فرد نہیں تھی. خدا نے ایسے افراد کیے، اور یہ رہنما بھی ایسے آئے کہ جن کے دل میں ہماری محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، جن کا ہم اور جن کا غم اور جن کی فکر یہ تھی کہ کس طرح سے لوگوں کو صحیح راستے پر لائیں اور کس طرح سے ان کو جہنم سے نجات دلائیں اور کس طرح سے ان کو دنیا میں عزت دار
زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ ان کی اپنی کوئی غرض نہیں تھی، وہ ہماری ہدایت سے اپنے لیے کوئی کرسی، کوئی منصب نہیں چاہتے تھے۔ وہ آج کی طرح سے نعروں کے محتاج نہیں تھے کہ ہم ان کا جلوس لے کے نکلے اور ان کے آگے آگے زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ وہ ہمارے نعروں کے محتاج نہیں تھے، اور نہ انہوں نے ہم سے کسی تعریف اور توصیف کا مطالبہ کیا کہ ان کے پاس جا کر کے نعرے لگائیں، ان کی تصویریں لے کے اپنے گھروں میں گھومیں یا ان کی تصویریں اپنے گلے میں ڈال کے جائیں۔ ایسا ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ وہ گوشے میں رہتے تھے، لیکن ان کا غم یہ تھا، ان کا ہم یہ تھا، ان کی فکر یہ تھی کہ کس طرح سے ایک بچے کو، ایک نوجوان کو، ایک انسان کو صحیح راستے پر لگایا جا سکے، اور کس طرح سے اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جا سکے، اور کس طرح سے اس کو ایک کامیاب زندگی عطا کی جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے نصیحتیں کی، باتیں بیان کی، اور وہ باتیں بیان کی جو گرچہ ہم سے متعلق ہیں، لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو ساری دنیا کے لیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو لوگ بنا کے آئے گئے وہ صرف ہمارے رسول نہیں تھے، وہ کل کائنات کے رسول تھے، تمام دنیا کے رسول تھے۔ لہذا انہوں نے جو باتیں بیان فرمائی وہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ ان کا پورا مسئلہ یہ تھا کس طرح سے انسان کو ترقی کے بلند ترین راستے پر پہنچا دے، اور انسانوں کو پھر اس منزل تک پہنچا دے کہ فرشتے ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ یہ انسان جو اپنے گناہوں کی بنا پر جانوروں سے بھی زیادہ گر گیا ہے، کیسے اس کو پھر فرشتوں سے آگے بڑھایا جائے اور فرشتے اس کے دروازے پر آئیں اور اس کے سامنے اس کا کہنا مانیں۔ ان کی فکر یہ تھی۔ اسی لیے اس میں سب سے پہلے جو کام انجام دیا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے موقع بموقع، وقت بوقت نصیحتیں کی، لوگوں کو زندگی کے طریقے سکھائے، اور وہ باتیں بیان کی کہ جو واقعی انسانوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ جو باتیں اس کے مخاطب ہم ہیں، وہ ایڈریس ہم کو کیا گیا ہے، ہم ان چیزوں کے مخاطب ہیں، ایڈریسی ہیں۔ انہوں نے ایک نصیحت فرمائی ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ رسول اللہ کی نصیحتیں ہیں مولا کے نام، ابن مسعود کے نام، اصحاب کے نام، جناب ابو ذر کے نام۔ اگر واقعی کوئی آدمی تیار ہو جائے کہ نصیحتوں کو جو رسول اللہ نے دی ہیں ان کو اردو میں یا انگریزی میں لوگوں تک پہنچائے، تو یہ بھی ایک خدمت ہوگی۔ یہ اصل کون رسول اللہ جو چھوڑ کے گئے، وہ کیا چھوڑ کے گئے؟ یہی چیزیں چھوڑ کے گئے۔ یہ وصیتیں، یہ کلمات وہ ہیرے ہیں جو ہمارے لیے بہترین رہنما ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان خزانوں سے ناواقف ہیں۔ اگر یہ خزانے چھپ جائیں اور کوئی بندہ خدا آگے بڑھے اور ان خزانوں کو لوگوں تک پہنچائے تو یہ بھی خدمت ہوگی۔ لیکن میں نے جیسے کل گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ ہمارا ہم و غم، ساری ہماری فکر جو ہے وہ سمٹ کر کے پیٹ میں آ گئی ہے۔ ہم سے ابھی کوئی آدمی کوئی کہے ہم یہاں پر فلاں کام کرنا چاہتے ہیں، نیاز دینا چاہتے ہیں، بریانی بانٹنا چاہتے ہیں، گوشت کی کمی ہے، تو 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، ہم دے دیں گے۔ کہ 1000 آدمی کو کھلانا ہے، 200 آدمی کا انتظام ہو گیا ہے، تو 5 آدمی بھائی 200 ہماری طرف سے لو، 200 ہماری طرف سے، 200 ہماری طرف سے لے کے کام کر لو۔ لیکن وہ چیز جو اہل بیت کا اصلی پیغام ہے، جس سے قوم سدھر سکتی ہے، جس سے نوجوان اوپر آ سکتے ہیں، ہمیں ان مطالب کی طرف توجہ نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ کہ ہمارا انداز فکر بدل چکا ہے، ہمارا راستہ بدل چکا ہے، ہماری چیزیں بدل چکی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اچھا گھر بنانے کے لیے، اچھا کھانا کھانے کے لیے، لیکن اچھے ذہن کی ہماری فکر نہیں ہوتی۔ اگر آج ہم لوگ مل کر کے ایک پازیٹیو کوشش کریں کہ لوگوں کو ذہن بنائیں، ان کی فکر کو صحیح کریں، اندر سے ان کی تربیت کریں، تو آپ یقین جانیے انسان بھوکا رہے گا لیکن غلط کام نہیں کرے گا۔ انسان کے گھر میں کچھ نہیں ہوگا لیکن چوری نہیں کرے گا۔ انسان کو ستایا جائے گا، وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی تربیت ہو چکی ہے، اس کو بنایا جا چکا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ذہنی تربیت پر زور نہیں دی اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ شخص جس کو جو ابھی آسانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جب نیاز میں جاتا ہے اور 2 بوٹیاں کم ملتی ہیں تو کیسا غصہ کرنے لگتا ہے، کیسا پلیٹ پھینک کے باہر چلا آتا ہے، کیسا لڑائی کرنے لگتا ہے، جبکہ اس کا حق نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے، یہ اس کو ملنے میں دیر ہو گئی، وہ کنارے بیٹھا ہے، آدمی لے کے نہیں آ رہا ہے، کیسا غصہ کر رہا ہے، کیسی زبان خراب ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ صحیح تربیت ہوتی تو نیاز میں جانے کے بعد اگر نہ بھی ملتا تب بھی عزت کے ساتھ اس کے کھڑا ہو جاتا، کوئی بات نہیں ملے میں چلا جاؤں گا۔ یہ 2 بوٹیوں پر جھگڑا کر لینا، دیر سے ملنے کے اوپر پلیٹ پھینک دینا، اس کا مطلب ہماری تربیت ابھی بہت دور ہے۔ اسلام میں فیصلے آپ دیکھیں، کیونکہ ہم نے اہل بیت کے پیغام کو، ان کی چیزوں کو لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اگر 2-4 اہل خیر کھڑے ہوں اور اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں اور اچھے انداز میں کام کریں، آپ دیکھیں واقعی آپ ایران کی چیزوں کو دیکھیں، کبھی کبھی واقعی آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جس انداز سے چیزیں پیش کرتے ہیں، غدیر کا خطبہ دیکھیں انہوں نے جو چھاپا ہے، جناب ادارہ سلام اللہ کا خطبہ جو چھاپا ہے، واقعی آپ اس کے ڈیزائن کو دیکھیں، آپ اس کی پرنٹنگ کو دیکھیں کہ واقعی انسان کا دل چاہتا اٹھا کر کے پڑھے۔ محنت کی ہے، واقعی نہیں جاتا کہ کس انداز سے ڈیزائن کی، کیسے اس کی پرنٹنگ کی، کیسی کلرنگ کی، تو یہ قدر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم اپنے گھروں کو اچھے تغروں سے سجاتے ہیں تو کیا ہمیں اہل بیت کے پیغام کو اچھے انداز سے نہیں سجا کے پیش کرنا چاہیے؟ آپ ان کے کیا چلے جائیے، حدیثیں دیکھ لیے کس انداز سے لکھی ہوئی ہیں، روایتیں کس انداز سے لکھی ہوئی ہیں، مارکیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن ہم فکری طور کے اوپر، کلچرل طور کے اوپر، ہمارا کلچر کھانے پینے سے متعلق ہے، فکر سے، چیزوں سے متعلق نہیں ہے، اور اسی بنا پر ہمارے پیسے بڑھنے کے باوجود ہم اتنی ترقی نہیں کر پائے جتنا ہم کو کرنا چاہیے تھی، کیونکہ ترقی پیٹ بھرنے سے نہیں ہوتی، ترقی فکر کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ جب فکر کی اصلاح ہوگی تو ترقی کی منزل پہ آئے گی، جب فکر سمٹ کر کے پیٹ میں آ جائے گی تو پیٹ بڑھے گا، قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ دیکھیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک وصیت فرمائی ہے، کئی صفحے کی ہے، میں ان میں سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت ہے کہ یا علی ان من الیقین اللہ ترضی احدا بسخط اللہ، علی یقین کا تقاضا یہ ہے تم اللہ کو ناراض کر کے کسی دوسرے کو خوش مت کرو۔
بنیادی بات ہے. جو بات کرو دیکھو اس میں خدا کی خوشنودی ہے یا نہیں. مخلوق کی خوشنودی کی خاطر اللہ کو ناراض مت کرو. ولا تحمد احدا بما آتاک اللہ، اور جو اللہ نے تم کو دیا ہے تم اللہ کی دی ہوئی چیز پر دوسروں کی تعریف مت کرو. اللہ نے روزی دی ہے تو اللہ کا الحمدللہ. ہمارے کہتے ہیں آپ نہ ہوتے ہمارا کام بگڑ گیا ہوتا، آپ ہمارے داتا ہیں، بڑے مشکل پہ کام آ گئے، آپ نہ ہوتے تو ہم مر گئے ہوتے. ارے آپ کیا ہوتے مر گئے ہوتے؟ کہ شکر خدا کا اللہ نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیا. ہم اس خدا کے شکر گزار ہیں. اگر خدا نے اس کے دل میں بات نہ ڈالی ہوتی تو کون آپ کی مدد کے لیے آتا؟ اگر خدا نے اس کو پیسے نہ دیے ہوتے تو آپ کی مدد کہاں سے کرتا؟ پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے. اور دیکھو جو کچھ خدا نے نہیں دیا ہے اس پر دوسروں کی مذمت مت کرو. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا کام بن گیا ہوتا، یہ نہ ہوتے تو ہمیں کامیابی مل گئی ہوتی. نہیں دیا، اللہ نے نہیں دیا. اس کا جملہ دیکھو، رزق کو کسی کی لالچ رزق کو چھین کر کے نہیں لاتی. اگر تم حریص ہو، رزق چاہ رہے ہو، تو تمہاری چاہت، تمہاری لالچ رزق کو تمہاری طرف کھینچ کر کے نہیں لائے گی. خدا اور دیکھو، اور نہ کسی شخص کی ناپسندگی اللہ کے معین کردہ رزق کو تم سے دور کر سکتی ہے. اللہ نے جو رزق تم کو معین کر دیا ہے وہ دوسروں کی ناپسندگی سے تم سے دور نہیں ہوگا. نہ لالچ تمہارے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے، نہ دوسروں کی ناراضگی تمہارے رزق میں کمی کر سکتی ہے. خداوند عالم نے آسانیاں، سکون، یقین اور اپنی خوشنودی میں قرار دیا ہے. اور خدا واللہ نے ہم و غم، شک میں اور خدا کی ناراضگی کا، ہر وہ شخص جو خدا کی تقسیم پر ناراض ہے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. جو شخص خدا کے، آج اللہ نے دے دیا، شکر خدا کا. مسئلہ ہے کہ ہم کو جو مل رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. اگر ہم اپنے کو اس سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں تو اگر آپ اس کو آگے بڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے مسئلے کو نہیں سمجھتا، اپنے مسئلے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہم جتنے حقدار ہیں خدا معذاللہ وہ نہیں، خدا ہم کو کم دیتا، ابھی تو شکایت کرتے ہیں. یعنی میں جس لائق ہوں اس لائق آپ نے کم دیا، تبھی تو شکایت ہے. اگر آپ ایک ٹیکسی والے پہ چلے اور جتنا میٹر ہوتا اس سے زیادہ آپ اس کو دیں تو شکوہ کرے گا یا شکر کرے گا؟ شکوہ کب کرے گا؟ جب میٹر سے آپ کم دیں. لیکن اگر آپ میٹر سے زیادہ دے رہے ہیں تو وہ شکر ادا کرے گا، شکوہ نہیں کرے گا. تو ہماری زندگی کا جو میٹر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو کم دے رہا ہے تو ہم شکوہ کر رہے ہیں. اگر ہم کو یہ احساس ہو خدا بندے اللہ ہم کو زیادہ دے رہا ہے تو ہم شکر. صلوات محمد آل محمد. فرمایا یا علی ان لا فقر اشد من الجہل، جہالت سے بڑھ کے کوئی فقیری نہیں ہے. سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو جاہل ہے. جہالت سے بڑھ کے کوئی فقیری نہیں ہے. ولا مال اعوض من العقل، اور عقل سے بہتر فائدہ پہنچانے والا مال نہیں ہے.
جہالت سے بڑھ کے کوئی فقیری نہیں ہے. اگر آج ہم فقیری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ ہے قوم کو تعلیم یافتہ بنائیں. آپ غور کریں، میں بات عرض کر چکا ہوں، آج ویسٹرن کنٹریز یا دوسرے ممالک کیوں آگے ہیں؟ ان کے پاس دولت کیوں ہے؟ ان کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے، لیکن علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، محنتیں کی ہیں، آگے بڑھے ہیں، اس کے بعد وہ کما رہے ہیں. کیا ان کے پاس 3 آنکھیں ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں 6 انگلیاں ہیں؟ ان کا دن 24 گھنٹے کے بجائے 28 گھنٹے کا ہے؟ نہیں، یہی 2 آنکھیں ہیں، یہی 5 انگلیاں ہیں، یہی 24 گھنٹے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو تعلیم پر لگایا ہے، اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، اپنے اسکولوں کو بہترین اسکول بنایا ہے. وہ کام جو ہم کو کرنا چاہیے تھا وہ کام دوسروں نے کیا. ہم خالی کھانے میں، پینے میں، پتھروں میں، قالینوں میں، اس میں لگے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہماری قوم کی ترقی اس بنا پر ہوگی، ہم کسی مذہبی جگہ پر عمدہ قسم کا قالین بچھا دیں گے. تو اگر قالین بچھے گا تو انسانوں پر بچھے گا یا پتھروں پر؟ جو کل زمین خالی تھی اس پر قالین بچھا ہے، تو پتھروں نے ترقی کی ہے، بیٹھنے والوں نے تھوڑی. جہاں پتھر تھے وہاں قالین آ گیا. آپ نے کیا ترقی کی؟ آپ کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ قالین کا ایک ذرہ کہے مجھ پر ایک پڑھے لکھے نے قدم رکھا ہے، مجھ پر ایک باصلاحیت نے قدم رکھا ہے، مجھ پر ایک متقی نے قدم رکھا ہے. میں فخر کر رہا ہوں کہ مجھ پر وہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے جو علم کے میدان میں آگے ہے، وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے جو آگے ہے. ایسے ہونا چاہیے. فرمایا دیکھو ولا وحدت اوحش من العجب، اور سب سے بڑی تنہائی اپنے کو اچھا سمجھنا ہے، خود بینی، خود پسندی، کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے. جب آپ سے اچھا، مجھ سے اچھا کوئی ہے تو میں ملوں گا کس سے؟ ہر آدمی تو مجھ سے پستر ہے، ہر آدمی تو مجھ سے خراب ہے، ہر آدمی کا لیول مجھ سے کم ہے، جہاں مجھ سے لیول کم ہے تو ملوں گا تو سب سے بڑی تنہائی خود پسندی. فرماتے ہیں سب سے بڑی مضبوطی دوسرے سے مشورہ کرنا. ولا اخلاق کا تدبیر، بہترین عقل وہ ہے جو انسان کے امور کو منظم کرے. اور فرماتے ہیں کوئی حسب و نسب حسن اخلاق سے بہتر نہیں ہے. اس کے فرماتے ہیں یا علی علیک بالصدق، ہمیشہ سچ بولو، تمہارے منہ سے کبھی ایک جھوٹ بھی نہ نکلے. بولا تو تمہارے منہ سے کبھی ایک جھوٹ نہ نکلے. اور دیکھو کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش مت کرنا. خیانت مال میں، خیانت وقت میں، خیانت باتوں میں. خیانت صرف یہ نہیں کہ ہم کو مال لیا اور ہم نے غلط استعمال کر لیا، یہ مال میں خیانت ہے. ہم سے کسی نے کوئی بات بیان کی اور ہم نے وہ بات دوسرے سے بیان کری تو یہ بھی خیانت ہے. اعتماد میں خیانت ہے، وقار میں خیانت. مشورہ کوئی ہم سے لے رہا ہے اور ہم اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، یہ مشورے میں خیانت ہے. ہم سے کوئی راستہ پوچھ رہا ہے غلط راستہ میں، اس میں خیانت ہے. خیانت خالی مال میں تھوڑی ہے.
آج بہت سے جھگڑے کس بنا پر ہوتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. اور کچھ لوگ باقاعدہ، میں غلط جملہ استعمال کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کو پال کے رکھتے ہیں جو دوسروں کی خبریں لے کے آتے ہیں. آئیے 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 آئیے، کیا خبر لائے، کیا میسج لائے؟ اور وہ اس وقت تک جیسے کسی آدمی کو وومٹنگ ہوتی ہے نا، جب تک آدمی کو وومٹنگ نہ ہو جائے اس وقت آدمی کو سکون نہیں ملتا. تو اس طرح کے لوگ جب تک اس باتوں کو جا کے دوسروں سے بیان نہیں کر دیتے ان کو سکون نہیں ملتا، اور نشان ہے. کینسر اکیلے میں ملنا، بہت بڑی خبر لایا ہوں، سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، فتنہ لگا کے چلے گئے. خیانت ہے یا نہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو بڑھاوا دینا اسلامی تعلیمات کے خلاف. جو اسلامی تعلیمات بیان کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ ایک بزرگ عالم دین کے پاس ایک صاحب ایسے ہے کہ سرکار ایک بات آپ سے بتانا ہے، بڑی اہم بات ہے، اکیلے میں بتاؤں گا، کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. کہ فرمائیے. تو ان کا فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ بیان کر رہے تھے اور آپ ان کو اتنا احسان کیا، اتنا کرم کیا کہ آپ ان کی یہ سب باتیں بیان کر رہے تھے، مجھے بہت تکلیف ہوئی. ان بزرگ نے کیا کہا کہ آپ نے بیان جو کیا نا اس کا اثر کیا ہوا؟ سب سے پہلا اثر ہوا آپ میری نظروں سے گر گئے. میں اب تک آپ کو معتبر سمجھتا تھا آپ معتبر نہیں ہیں، آپ کا اعتبار ختم ہو گیا. لیکن آپ نے کسی کی بات میں خیانت کی ہے، تو میں کل تک آپ کو معتبر سمجھتا تھا، آج معتبر ہے. اور دوسرا کام آپ نے یہ بات کہہ کہ میرے اس دوست کے درمیان دوری اختیار کی یا نہیں کرائی. تیسرے آپ نے غیبت کی یا نہیں کی. اب کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. خیانت. ایک بزرگ نے شادی کی، بات نہیں بنی، محلے والوں کو پتا چلا کہ آپس کے تعلقات خراب ہو گئے، تو ایسے موقع پر بہت سے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایکٹیو، تعلقات اچھے ہوتے تو لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے. جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ تیل لے کر کے پہنچ جاتے ہیں کہ سرکار آپ ایسے ویسے بڑے، کیا ہوا؟ سنا کہ آپ کو میری زوجہ سے کیا مطلب؟ میری زوجہ ہے نا، آپ کو میری زوجہ سے کیا مطلب؟ اچھی ہے بری میرے لیے، آپ کو اس میں دلچسپی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو بھی، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میری زوجہ ہے نا، میں ہوں نا، آپ کون؟ بسم اللہ، چلے جائیے. چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد طلاق ہو گئی. کہ سرکار آپ سے طلاق ہو گئی، وہ کون سی بات کہ آپ سے نہیں نبھی، اور آپ جیسے شریف آدمی سے طلاق ہو گئی، کچھ نہ کچھ تو خامی رہی ہوگی، کیوں طلاق ہو گئی؟ کہنے کہ میں اس کی برائیاں بیان کروں تاکہ اس کی دوسری شادی نہ ہو. دیکھیے کیسے اس کی دوسری شادی نہ ہو. چلے جائیے. چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی. اب پھر آئے کہ سرکار اب تو اس کی شادی دوسرے سے ہو گئی، اب تو بتائیے آپ سے طلاق کیوں ہوئی؟ کہ شرم نہیں آتی میں دوسرے کی بیوی کے بارے میں زبان کھولوں؟ یہ اسلامی تربیت ہے. مولا بھائی کو خیانت مت کرنا، اور خدا سے ایسا ڈرو گویا خدا تم کو دیکھ رہا ہے. اور یہ جملہ بڑا اہم ہے، وَابْذُلْ مَالَكَ وَنَفْسَكَ دُونَ دِينِكَ. جب بات آ جائے تو مال دے دینا، جان دے دینا، دین کا سودا مت کرنا. جان دے دینا، مال دے دینا، لیکن خدا کی خاطر، لوگوں کی خاطر کو غلط کام مت کرنا، دین مت بیچنا، دین کا سودا نہ کرنا.
اس کی وجہ یہ کہ مال بھی چھوڑ کے جاؤ گے, جان بھی ایک دن نکل جائے گی, لیکن دین تو تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا نا. اگر تم نے دین بیچ دیا تو قبر میں کیا لے کے جاؤ گے؟ مال تو ایک دن جانے والا ہے, نہیں بھی جائے گا تو چھوڑ کے جاؤ گے, جان ایک دن نکلنے والی ہے. لیکن دین کا سودا مت کرنا کہ دیکھو اچھا اخلاق اختیار کرنا اور برے کاموں سے پرہیز کرنا. اس کا فرماتے ہیں دیکھو یا علی, خدا کو سب سے زیادہ 3 عمل پسند ہیں. ایک یہ وہ شخص جو خدا کے واجبات پر عمل کرے, اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں. اور وہ شخص جو مشکوک چیزوں سے پرہیز کرے, اس سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں. اور اس کا جملہ فرماتے جو خدا کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرے, اس سے زیادہ بڑا بے نیاز کوئی نہیں. جو خدا کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرے, اللہ نے مجھ کو دے دیا الحمدللہ, اس سے بڑا بے نیاز کوئی نہیں. فرماتے ہیں یا علی, بہترین اخلاق یہ ہے تصل من قطعک, وہ رشتہ دار جو تم سے رشتہ توڑ لے ان سے رشتہ برقرار کرو. نئے کے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کے رکھو. جو رشتہ دار تم کو گالی دے, جو تمہارے کے آنا جانا چھوڑ دے, تم اس سے رشتہ رکھو. اگر نہیں جا سکتے تو ایک سلام کرو, نہیں سلام کر سکتے تو کم سے کم مصلی پر بیٹھ کے لیے اس کی اچھائی کی دعا کرو. دعا کرو, یہ بھی صلی رحم ہے. فرماتے ہیں اور جو تم کو نہ دے اس کو عطا کرو, اور جو تم کو ستائے اس کو معاف کر دو. یا علی, 3 چیزیں انسان کی نجات کا سبب ہے. ایک, زبان کو قابو میں رکھو. میں جملہ کہیں کہا تھا, عرض کر رہا ہوں کہ بہادر کون ہے؟ زبان ہماری ہے نا, ہم الگ ہے, زبان الگ ہے. ہم زبان نہیں ہے, ہم زبان کے مالک ہیں. اگر ہم غصے میں زبان کو کنٹرول کر لیں تو جیتا کون؟ غالب کون آیا؟ ہم نا. اور ہم غصے میں زبان کو کنٹرول نہ کر سکے تو ہارا کون؟ یہ جو ہم کہتے ہیں مجھے غصہ دے دو, آپ غصہ دلا کر کے زبان استعمال نہیں کر رہے, بلکہ سب کے سامنے اپنی ہار کا اعلان کر رہے کہ آپ ہار گئے ہیں, آپ ڈیفیٹ کھا گئے ہیں. آپ 70 کلو ہو کر کے 5 کلو کی زبان کو 5 گرام کی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکے. 6 فٹ کا قد رکھ کر کے 2 انچ کی زبان کنٹرول نہیں کر سکے تو جیتا کون؟ آپ جیتے, یہ زبان جیتی. اب اگر آپ فخر سے جائیں میں جیت گیا تو بیوقوفی ہے یا نہیں کہ ہارنے کے بعد بھی آپ ہار پہنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ بہادر ہیں تو بہادری کا مطلب یہ کہ غصے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو تاکہ پتہ چلے تم اس 2 انچ کی زبان پر قابو رکھتے ہو. اگر نہیں قابو ہے تو اپنی ہار کا اعلان کرو, جیت کا اعلان نہ کرو. جیت گیا وہ شخص جو اپنی زبان پر قابو پا گیا, ہار گیا وہ شخص جو اپنی زبان پر قابو نہ پا سکا. فرمایا یا علی, اپنے گناہوں پر رو اور اپنے گھر میں وسعتیں پیدا کرو. اگر اللہ نے تم کو امکانات دیے ہیں تو
تم کائنات والوں کو گھر کو دو. ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ پیسے بھرے ہوئے ہیں, لاکر میں رکھے ہوئے ہیں, گھر والے اچھی روٹی کو محتاج ہیں. ایسے ہم نے گھرانے دیکھے, لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ پیسے بھرے ہوئے ہیں, اگر کوئی مہمان گھر میں آ گیا ہے تو زوجہ فون کر رہی ہے, ارے کوئی مہمان آئے گا, بسکٹ بھجوا دیے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ارے ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ جبکہ میں بات ایک عرض کروں, بات آپ لوگ بری نہ لگے, ہم میں کتنے لوگ ہیں جو شادی سے پہلے ہماری حالت کہتے ہو, شادی کے بعد کیسی حالت ہوگی. شادی کے وقت تو ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں تھی, شادی کے بعد ہم نے کار خریدی. تو جس کے آنے سے برکت ہوئی کم از کم اس کو تو کچھ حق دو. خدا کہتا ہے میں رزق بڑھاتا ہوں شادی کے بعد, تو جس کے آنے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوا اس کو تو کچھ حصہ دو. فرماتے دیکھو اپنے گھر کا 3 اعمال سب سے بہتر ہیں, انصاف کرو, بھائی کے ساتھ مساوات کرو, اور ہر حال میں خدا کو یاد رکھو. خدا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام اور خاص کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب زندگی بسر کر سکیں, اور قلب مقدس امام زمان کی خوشنودی کے لیے کچھ اسباب فراہم کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.